السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل پاک کی فضیلت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ دل پاک پڑھتا ہے، یعنی ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھ کر بھیجتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم بات کریں گے قرآنی آیت کے بارے میں۔ آیتیں قرآنیہ 3 طرح کی ہیں، بعض جن کا مطلب عقل فہم سے وار ہے، جس تک دماغوں کی رسائی نہیں، انہیں مشتبہات کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کے معنی ہی سمجھ میں نہیں آتے، جیسے الف لام میم ہا میم الف لام را وغیرہ، انہیں مقاطعات کہا جاتا ہے۔ بعد وہ آیات ہیں جن کے معنی تو سمجھ میں آتے ہیں، مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ظاہری معنی بنتے ہیں، جیسے وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تم جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا وجہ منہ ہے، اللہ کے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ پر ہے۔ پھر رب نے عرش پر استوا فرمایا۔ وجہ کے معنی چہرہ ہے، ید کے معنی ہاتھ ہے، استوا کے معنی برابر ہوتا ہے، مگر یہ چیز ہے رب کی شان کے لائق نہیں، لہٰذا انہیں مشتبہات میں سے ہے۔ ان قسم کی آیتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، مطلب بیان کرنا درست نہیں۔ اور دوسری قسم کی آیت کو آیت صفات کہتے ہیں۔ بعض آیتیں وہ ہیں جس کا درجے کی مخافی نہیں، انہیں قرآنی اصطلاح میں مقامات کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ رب وہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، اس کی کچھ صفات آیات کے معنی آرائی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہے، دوسری وہ ہے جس کے معنی میں اشتباہ ہے۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہتے ہیں، ان کے معنی ڈھونڈنے کو، ان کو ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے محکمات میں بعض آیتیں وہ ہیں جس کے معنی بالکل صاف صریح ہیں، جن کی سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، سورۃ اخلاص فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، انہیں نصوص قطعیہ کہا جاتا ہے۔ بعض آیت وہ ہیں جس میں نہ تو متشابہات کی پوشیدگی ہے، نہ ذہن کی رسائی ہے، وہاں تک نہ ہو سکے نہ نصوص قطعیہ کی طرح ظہور ہے۔ اس تفسیر کی 4 صورتیں ہیں۔ تفسیر قرآن بقرآن، کیونکہ خود قرآن بھی اپنی تفسیر کرتا ہے۔ پھر تفسیر قرآن بالحدیث، کیونکہ قرآن کو جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ پھر تفسیر قرآن بالاجماع، یعنی علماء کا جس کا مطلب پر اتفاق ہوا وہی درست ہے۔ پھر تفسیر قرآن باقوال مجتہدین، ان تمام تفسیروں پہ پہلی قسم کی تفسیر بہت مقدم ہے، کیونکہ جب خود کلام کو فرمانے والا رب اللہ عز و جل آپ کو کلام کی تفسیر فرما دے تو ہر طرح جانا درست نہیں۔ اگر 50 آیتوں میں سے ایک مضمون کچھ اجمال کی آیتوں کی تفسیر ہوگی، ان 50 کا مطلب وہی ہوگا جو اس آیت نے بیان کیا۔ مثال سمجھو، رب تعالیٰ نے بہت جگہ اہل کتاب کو مخاطب فرمایا یا ان کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں ہے قُلْ یَا اہلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ ترجمہ کنز ایمان، فرما دو کہ اے کتاب والو، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو تمہارے رب درمیان برابر ہم خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اہل کتاب کا ذکر بہت جگہ ہے، مگر پتہ یہ نہ لگتا تھا کہ کتاب کون سی مرتب مراد ہے۔ اہل کتاب کون لوگ ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید کو بھی کتاب کہا گیا ہے، باقی تمام انسانی اور جمانی کتابوں کو بھی کتاب ہی کہا جاتا ہے۔ ہم نے قرآن سے اس کی تفسیر پوچھی تو خود قرآن نے فرمایا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی کہ تم سے پہلے جن کو یہ کتاب دے دی گئی، ان آیت میں ان تمام آیتوں کی تفسیر فرما دی، بتا دیا اہل کتاب نہ ہند نہ سکھ ہے، ان کے پاس آسمانی کتاب ہی نہیں ہے، نہ مسلمان مراد ہے، کیونکہ اس کتاب سے پہلی آسمانی کتابیں مراد ہے، صرف عیسائی، یہودی
یعنی انجیر توریت کے ماننے والے مراد ہے۔ اس طرح قرآن شریف نے جگہ جگہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ سورۃ عمران میں ہے وَهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ترجمہ کنز ایمان یا میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ اسی تفسیر میں ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ اس آیت نے بتایا قرآن میں جہاں کہیں سیدھا راستہ بولا گیا ہے اس میں سے وہ دین و مذہب مراد ہے جو اولیاء اللہ علماء دین صالحین کا مذہب یعنی مذہب اہل سنت نے دین مذہب ٹیڑھا راستہ ہے۔ اگرچہ اس مذہب کے باقی سارا قرآن ہی پڑھ کر ثابت کریں یہ مذہب سچا ہے جیسے قادیانی، دیوبندی، شیعہ وغیرہ ہے۔ اسی طرح قرآن شریف نے جگہ جگہ اللہ کو پکارنے سے منع فرمایا اور پکارنے والے کو کفر شرک کا فتویٰ دیا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ وَضَلَّ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اور خدا کے سوا کسی ایسے کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے نہ نقصان دے، پھر اگر تمہیں نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہوگے۔ اس سے بڑھ کر کہ گمراہ کون ہے کہ خدا غیر خدا کو پکارتے ہیں، غائب ہو گئے ان میں سے جنہوں نے پہلے پکارتے تھے، تم خدا کے سوا جسے پکارتے ہو وہ چھٹکلے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم نے کیا کیا ہے، اللہ کے سوا اور کسی کو نہ مانا جائے، صرف رب تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اسی کو بھی مانا جائے۔ تم میں سے جو لوگ کسی اور کو پکارتے ہو، کسی اور کی عبادت کرتے ہو وہ تو چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے۔ اس قسم کی 20ویں آیت ہے جن میں غیر خدا کو پکارنے سے منع فرمایا ہے بلکہ پکارنے والوں کو شرک کہا گیا ہے۔ اگر ان آیتوں کا متعلق رکھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ حاضر غائب زندہ مردہ کسی کو نہ پکارو، لیکن یہ معنی خود قرآن کی دوسری آیت کے بھی خلاف ہے۔ اور کل میں خود قرآن کریم نے فرمایا مدعوکم لآبائکم، انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، والرسول یدعوکم فی اخراکم ثم ادعوہن یأتینک سعیا، ترجمہ کنز ایمان، رسول تم کو پچھلی جماعت میں پکارتے تھے اے ابراہیم، پھر ان کو ذبح کیے ہوئے مردہ جانوروں کو پکارو وہ تم تک دور آئیں گے۔ اس قسم کی 20ویں آیت ہے جن میں زندہ مردوں کو پکارنے کا ذکر ہے۔ نیز ہم دن رات ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، نماز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر سلام عرض کرتے ہیں۔ نماز میں بھی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر ہی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ لہٰذا ضرورت پڑی ہم قرآن شریف سے ہی پوچھیں گے کہ ممنوعات آیتوں میں سے پکارنے سے کیا مراد ہے۔ قرآن شریف میں اسی تفسیر یوں فرمائی ہے وَمَن يَدْعُ مِنَ اللَّهِ آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سورۃ مومنین کا ترجمہ کنز ایمان، جو کوئی اللہ کے ساتھ دوسرے محبوب کو پکارے جس کی کوئی دلیل نہیں، اس کے پاس تو ان کا حساب ہے، اس رب کے پاس ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ ان آیتوں نے بتایا جن آیتوں میں غیر خدا پکارنے سے روکا گیا ہے وہاں اسے خدا سمجھ کر پکارنا، اللہ کے ساتھ ملا کر پکارنا مراد ہے، یعنی سوچنا سمجھنا۔ ان آیتوں کی تفسیر سے تمام ممنوعات کی آیتوں کا مطلب ہے۔ اس تفسیر سے مطلب ایسا صاف ہے کسی قسم کا کوئی اعتراض پڑھ ہی نہیں سکتا۔ کیا فرمایا گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور چیز کو